اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے جس میں انہوں نے چونج ماری ہے فائنینس کے اندر. اچھا ہاں انہوں نے جو ہے نا ان سے راہ نہیں جا رہا. نہیں جا رہا. آؤٹ سورسنگ آف اسلام آباد, کراچی اینڈ لاہور ایئرپورٹ واز ہیلڈ انڈر دا چیئرمین شپ آف فارن منسٹر ایٹ دا منسٹری آف فارن افیئرس. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بہت میں خوش المنگل ہوں, اور اس سے پہلے کہ آپ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں, میں جو ہے نا 2 کامنٹس کا جواب دینا چاہتا ہوں کل والے ایپیسوڈ میں. ایک تو یہ کہ سعد ملک صاحب نے کیا ہے کہ جی جو لوگ فائنز اپنے نہیں دے سکتے, جو جیل میں ہوتے ہیں, ان کی بھی کوئی میعاد ہونی چاہیے کہ وہ پھر اگر فائن نہیں دے رہے تو اتنا عرصہ اور جیل میں گزاریں گے. انڈیفینٹ نمبر نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ کہ جو جیل ہے اس کے اخراجات میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے نا, جتنے عرصے ایک بندہ جیل کے اندر ہے. ایسا ہونا چاہیے, بالکل میرا بھی یہی خیال ہے. سن کے یہ بات ٹھیک لگتی ہے, اب قانونی اس میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن نمبر ایک چیز تو یہ کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ مریم صاحبہ نے بھی اس کے لیے اب کوئی فنڈ علیحدہ کیا ہے تھوڑا سا, جس کے تحت کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. پنجاب گورنمنٹ سے وہ فنڈ آئے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایلیگیٹر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں, اور اگر اس طرح کے کوئی پرزنرز ہیں تو میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اچھا بالکل اس طرح کے بہت سارے پرزنرز ہوتے ہیں, اور یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جن کا ہے کہ جی اتنے مہینے سزا یا اتنے سال سزا اور اتنا جرمانہ. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عدالت نے مطلب بہت ہی کچھ چھوٹی موٹی منشیات کے ساتھ کوئی پکڑا گیا, تو اس کا ہوتا ہے کہ جیل کرتے ہی نہیں, صرف جرمانہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ اس سے پہلے حوالات میں آ چکا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ تب کے پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس اگر نہیں ہے پیسے تو وہ انڈیفینٹ پڑے ہوئے ہیں اندر ہی. اچھا سو ان کا ہم جو ہے نا آج کے شو کے جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں 3-4 لیگل ایڈز جو ہیں ان کے نمبر یا کانٹیکٹ دے دوں گا, جو کہ یہ کام کرتی ہیں. آپ وہاں پر پیسے بھجوا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روب کاری کہتے ہیں اس کو, تو اس کے جو پیسے ہیں آپ جیل میں نہیں دے سکتے, کیونکہ جیل والوں نے بھی پیسے تو دینے ہیں عدالت کو. سو یہ آپ وہ لیگل جو فرم کے پاس جائیں گے وہ ڈائریکٹلی جمع کروائے گی عدالت میں, اور ادھر سے پرزنرز چھوٹ جائیں گے. اس میں ویسے تو جو ہے اسما جہانگیر کی جو فرم ہے وہ بھی کرتی ہے, اور جنرلی ہوا یہی ہے, دے آر گڈ پیپل. جو واحد اس میں چھوٹا سا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذرا اسما جہانگیر کی فرم جو ہے وہ ذرا زیادہ ویمن سینٹرک ہے. سو خواتین جو ہیں ایسی جیلز میں ہوتی کم ہیں, زیادہ مرد ہوتے ہیں. تو بہرحال مجھے ابھی میں نے پتہ کروایا ہے 2-3 میرے پاس کانٹیکٹس آنے والے ہیں, وہ میں کامنٹس میں شیئر کر دوں گا. سر بہترین, یہ تو آئی تھنک بہت زبردست پبلک سروس ہے, اور آف کورس شو کے توسط سے ہم یہ کریں گے, اور کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو مطلب اوبیسلی ڈائریکٹلی ان کو, ہم اس میں بیچ میں نہیں ہم فل ڈائریکٹ کرنا. سر بالکل بہترین. سر شو کے اندر سر کافی چیزیں ہمارے پاس آج. شروع کر لیتے ہیں پی ایس ایل سے. اسلام آباد یونائٹیڈ پی ایس ایل 9 کی چیمپئن, بہت مبارک ہو سب کو, تمام ٹیم کو, ٹیم اونرز کو, اسپانسرز کو, پاکستان کو. مطلب یہ ایک ایونٹ تھا کل. اچھا صرف سر میچ شروع ہو رہا تھا نا, تو ٹویٹر پہ 2-3 جگہ میں نے پوسٹ دیکھی کہ جی کراچی اسٹیڈیم جو ہے بہت خالی نظر آ رہا ہے, اور شروع ہونے کے بعد ظاہر ہے پھر بھر گیا تھا, لیکن ان ٹویٹس کے مطابق یہ تھا کہ ذرا مومنٹم جو تھا وہ اتنا نہیں تھا, مومنٹم کم تھا. اب اس کی بھی پتہ نہیں تصدیق کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی. وہ تصویر حالانکہ میں نے دیکھی اس میں تو کم لگ رہا تھا, پتہ نہیں اس میچ کی تھی کسی اور میچ کی تھی. بٹ ویسے اوور آل میچ کے دوران تو کراؤڈ کافی انتھوزیاسٹک لگ رہا تھا اس کے اندر. بالکل. اچھا میں وہ ڈھونڈنے کی, سوری آپ کی میں بات سن رہا ہوں, میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ جو ہے نا کسی نے وہ بھی کیا ہوا تھا. ہاں کامنٹ باٹ 6443 ہیں جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مین پی ایس ایل بھی فلاپ رہا ہے اس بار, کراؤڈ تو آیا نہیں, تو آپ ویمن کیسے کروائیں گے. اچھا سو میں اس کو بھی کلیریفیکیشن دیتا رہوں کہ صرف کراچی میں کراؤڈ نہیں آیا, باقی ہر شہر میں کراؤڈ آیا ہے. اور کراچی میں کراؤڈ نہ آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پی ایس ایل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. کراچی میں اس دفعہ جو ٹریفک کے انتظامات تھے یہ بغیر بتائے کہ کون سی سڑک کھلی ہوگی اور کون سی بند ہوگی, ہر دفعہ ایک نیا روڈ میپ آتا تھا ہر میچ سے پہلے فار سیکیورٹی ریزنز اور واٹ ایور ریزن, اور یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس راستے سے جانا ہے. لوگ اتنے تنگ ہوئے ہیں اس دفعہ جس کی وجہ سے کراچی میں کراؤڈ نہیں آیا. ادروائز تو آپ کے سامنے ہے پی ایس ایل ان ٹرمز آف جو رائٹس سیل کرتی ہے ٹی وی کے اور سوشل ایڈورٹائزنگ کے اور بیسیکلی ویب کے, وہ آئی پی ایل کے بعد
سب سے بڑی لیگ ہے یہ, اس سے بڑی لیگ کوئی نہیں ہے. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ہر ایک کو جی کہ نیوٹرل نیوٹرل نیوٹرل. اچھا وہ نیوٹرل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جیسے خان صاحب کہتے تھے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلط چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہو. کوئی نیوٹرل اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایشو ٹو ایشو بات ہوگی اور ہر ایشو میں کوئی ایک ٹھیک ہوگا اور کوئی ایک غلط ہوگا, یا دونوں ٹھیک ہوں گے دونوں غلط ہوں گے. ہاں اب میں آپس کی بات ہے کہ میں اسلام آباد کو سپورٹ کر رہا تھا اور میری اسلام آباد کو سپورٹ کرنے کی وہی تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, تمام پاکستانی ٹیمز ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان میں نا آپ کو گلمپس نظر آتی ہے ماڈرن ڈے کرکٹ کی. اور اب جس طرح ملتان ہے, ملتان از اے ویری ڈیٹا سیوی ٹیم, ٹیکنیکل ٹیم, ویری ڈیٹا وچ از ویری گڈ, اگین ماڈرن چیز ہے. لیکن ان کی ٹیکنیک یہ ہے کہ انہوں نے فلیمبوائنٹ کرکٹ نہیں کھیلنی, انہوں نے آپ کو چوک کرنا ہے. نمبرز کرکٹ ہے, ہاں نمبرز, پرسنٹیج کرکٹ. سو اب وہ پرابلم یہ ہے کہ اٹ ورکس ویری ویل ان آر کنڈیشنز, دیر اے ویری افیکٹو ٹیم, 4 ٹائم فائنل کھیلی ہیں, کرتے ہی ہوں گے نا کچھ صحیح, پر دنیا ایسے نہیں کھیلتی, دنیا ایسے کھیلتی ہے جیسے اسلام آباد. سو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب اگر اس پی ایس ایل سے لیسن لیا جائے تو ہماری آگے ورلڈ کپ میں بہت مدد ہو سکتی ہے کہ اب اٹیکنگ مائنڈ سیٹ فریم کے ساتھ آپ کے بیٹسمین اگر نہیں جا رہے, ہم نے پہلے بھی بڑی تفصیلی بات کی تھی, 11ویں نمبر تک کا بیٹسمین جو ہے وہ اب 3 چھکے مار سکتا ہے. تو اب اگر آپ سے نہیں لگ رہے تو بجائے کہ وکٹ پہ کھڑے ہو کے آگے آنے والوں کے لیے مزید مشکل کرنے کے, گھر جاؤ, نیچے والا شاید مار لے. تو اب آپ نے نا کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ سے نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سلو رن ریٹ سے کھیلنا شروع کر دیں, آپ مہربانی کریں آؤٹ ہوں اور گھر جائیں. سر اور دیکھیں دوسری چیز جو ہے مطلب اوبیسلی فرسٹ پرائیورٹی تو ہر ٹیم کی ہوتی ہے ہم جیت کے ہیں, ہر چیز جیتے ہیں, ہر میچ جیتے ہیں, ہر ورلڈ کپ جیتے ہیں, ہر ٹورنامنٹ جیتے ہیں جو, لیکن اس کے ساتھ سیکنڈری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ دیکھنے آئے ان کی انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی رکھنی ہے. وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو بہت پرواہ فینس کی, وہ ظاہر ہوگی انڈیویجول لیول پہ ہر بندے کو اپنی فین بیس سے محبت ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں ان کو نئی سے نئی چیز, اور یا وہ نہیں تو ریٹینشن ویلیو ہو اس بندے کی, یار کہ یہ میں جب جاتا ہوں تو شوگر لگاتا ہے, آؤٹ ہونے میں بھی مزہ آتا ہے, جیسے شاہد افریدی کا آؤٹ ہونے میں بھی مزہ آتا تھا تو اس کی ریٹینشن ویلیو تھی. اب یہاں پہ اس سے آلٹرنیٹیولی یہ بھی ہوگا کہ اگر آ کے یار بندہ مار رہا ہے, اس کی ایک باڈی لینگویج ہی ہے یار کہ میں تو یہاں پٹنے آیا ہوں یہاں پہ, تو فینس بھی رہیں گے اور پاکستانی کرکٹ ایز اے یونٹ جو ہے پھر دنیا میں ہوگا یار کہ یار ان کی ویلیو اچھی ہے, ان کو اور سیریز کراؤ, ان کے پاس چلے جاتے ہیں یا ان کو بلا لیتے ہیں, دونوں میں کسی نہ کسی طرح سے آپ کو اکانومی کا پہیہ چلتا رہے گا. سو یہ تو دیکھیں نا ہر چیز لنکڈ ہے, سو یہ کریں گے تو یہ بھی ہوگا سب کچھ. بہت صحیح بات کی ہے آپ نے, اور اوپر سے جو آپ نے مثال دے دی ہے نا, اب جب شاہد افریدی ہٹ کرتا تھا اور وہ بال جب اوپر کھڑی ہو جاتی تھی نا کیچ کے لیے, وہ جب تک نیچے نہیں آتی تھی اور کیچ کوئی پکڑتا نہیں تھا, لوگوں کے دل نا بند ہو جاتے تھے. لیکن اس کو کون کرتا تھا شاید. ہاں نہیں, دوسری ایک اور چیز, اب دل اگر بند ہو گیا یا دل دھک دھک کرنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب ہے لوگ انوالو ہو گئے بس. اور سر شاہد افریدی کو تو مس انڈرسٹینڈ, وسیم اکرم نے صحیح کہا تھا, شاہد افریدی از اے بولر ہو کین بیٹ. شاہد افریدی کو ہم نے ہمیشہ کہا کہ یار بیٹسمین ہے, بولنگ بھی کرا دیتے, تو وہ الٹا تھا, وہ ایک الگ بحث ہے. تو سر باقی اماد وسیم, اب یہ بھی ٹویٹر پہ بہت بحث تھی, میرا بھی سوال تھا اور بندے نے ٹویٹر پہ لکھ ہی دیا, مجھے لکھنا چاہیے تھا انہوں نے لکھ دیا کہ اماد اگر ٹیم پاکستان کی T20 نیشنل ٹیم میں نہیں ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ تو رک ہی نہیں رہا. سر پچھلے 4 میچ دیکھ لیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نکلا کیسے تھا. یہ نکلا ایسے تھا کہ نواز آ گیا. جب نواز آیا نا تو لوگوں کو لگا کہ یہ نواز جو ہے اس سے زیادہ اچھا آل راؤنڈر ہے, اور اس نواز ریپلیسڈ ہم. اور مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کی مینجمنٹ نے یا سلیکشن کمیٹی نے ایک یہ چیز سوچی کہ جی 2 بندے جو لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں اور لیفٹ آرم کنونشنل ہیں, ان کی ایک وقت میں ٹیم میں جگہ نہیں بنتی, سو ایک وقت میں ایک کھیلے گا. سو دیٹس ہاؤ ہی واز ریمووڈ فرام دا ٹیم. ادروائز تو وہی ہم جو کل بات کر رہے تھے کہ ٹیم سے نکالے جانے کے کتنے سال بعد تک یہ ٹاپ 10 آل راؤنڈرز T20 میں آ رہا تھا. باقی یہ ہے کہ گڈ پیچ بیڈ پیچ آتے رہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ نواز جب آیا تھا, نواز بہت زبردست کھیل رہا تھا, لیکن اس کے بعد پھر نواز کا بیڈ پیچ شروع ہو گیا. سو اس پہ جو ایک قسم کا مطلب ٹیم سے تو بندہ آتا جاتا ہی رہتا ہے ٹیم میں, لیکن جو اس پہ ایک لگ گیا تھا نا بگ کاٹا کہ یہ نہیں,
وہ بڑی عجیب سی چیز تھی. جو پرفارم کرے تو لے آؤ, جب نہیں کرے گا تو لے جاؤ. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ مطلب اگر اس کو ابھی کہا جائے کہ یار آ جائے تو وہ شاید آ بھی جائے, تو مسئلے والی بات نہیں. اور شاید اس پرفارمنس کے بعد یہ باتیں پہ سے شروع ہو جائیں, شاید نقوی صاحب بھی نوٹس لے لیں. بالکل. اور بیسیکلی تو اس کا بھی وہی والا سین تھا کہ یہ بیٹنگ ویسے تو بہت اچھی کرتا ہے, لیکن اس کو تو ہم نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ اس سے ہم پہلے 2 اوور پھینکواتے ہوتے تھے. ہاں جیسے اسٹارٹ کرواتے تھے. تو چلیں سر, دوسرا اماد کی ایک تصویر بھی آئی جس میں وہ تمام چیزیں کر کے بعد ایک سوٹا 5 وکٹیں لینے کے 5 وکٹ لینے کے بعد اس نے کہا یار ایک سگریٹ چیک کرا ذرا کہ اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس بات سے کہ ہاں اگر اس نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا اور پھر سگریٹ پی رہا ہوتا تو پھر ذرا مسئلہ تھا, پھر ہم بھی کہتے کہ یار تو کچھ کرتے صحیح پہلے. سر دیکھیں, فیلڈ پہ 3 لوگوں نے سگریٹ پی ہے اور تقریباً تینوں کی گیند جھومتی تھی. ایک یہ, ایک آصف, اور تیسرا پیٹ سمکاکس. ٹھیک ہے, مطلب کچھ 7.5 فٹ کا آف اسپنر. ویسے تو ظاہر ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اٹس اے بیڈ ہیبٹ, لیکن یہ ہے کہ وہ جو سٹائل اس نے وہ کیا ہے تو مطلب ایک ایکسپیرینس سگریٹ اسموکر, مطلب ویسے ہی نہیں مکا رہا تھا, مطلب جو اس طرح سگریٹ پیے نا اس کو پھر رہ کے یار کاش کس طرح لگا سکتا. تو وہ مطلب جو ہے نا, وہ فراق کا شعر ہے نا کہ جام جس نے اٹھا لیا ہے فراق, اس کی قسمت میں کامیابی ہے. تو یہ اس کو سگریٹ کے ساتھ کر دیں. اور سر ویسے سر آپ نے آج ہمارے شو کا ایک رول توڑا تھوڑا سا, آپ نے آصف صاحب کا ذکر کر دیا, لیکن چلے آج کے لیے رہنے دیتے ہیں اس بات کو, ہم نہیں بات کرتے آصف کے بارے میں. تو سر چلیں, پی ایس ایل ختم ہوا, کوئی مسئلے والی بات نہیں, آگے بہت کرکٹ ہے ٹو لک فارورڈ ٹو, اور ہم پھر فالو کرتے رہیں گے. اور اب اصل میں اب ساری چیز, اب یہ پی ایس ایل ختم ہونا, اب سارا سین شروع ہو جائے گا, یہ ٹیم کس طرح کی بن رہی ہے ہماری, آگے ٹیم کون سی جا رہی ہے ورلڈ کپ کے اندر, پھر چیمپئنز ٹرافی ہے, پھر اور بڑی چیزیں, سو ہم انجوائے کریں گے. اور دوسرا ظاہر ہے وہ اتنے زیادہ میچ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ساروں کو فالو کرنا تو بہت مشکل کام ہے, لیکن بیچ میں ہم ہلکی ہلکی چونج مارتے رہیں گے. آئی پی ایل شروع ہونے لگا. ہاں آئی پی ایل کر لیں گے, بالکل کر لیں گے سر. اچھا سر, ذرا چلتے ہیں خبریں سیاسی نوعیت کی. سو سر خبر بڑی مزے کی ہے, آپ بھی انجوائے کریں گے. کابینہ ارکان افسروں کے سالانہ 3 بیرونی دورے, 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پر پابندی, نئی سفری پالیسی بن گئی ہے. تو اب سر اس پالیسی میں کافی چیزیں ہیں. سو ایک تو یہ کہ جی 3 دورے ہوا کریں گے بیرون ملک آپ کے, جو وزراء ہیں اور باقی لوگ جو ہیں. اس کے علاوہ ہر دورہ جو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پرائم منسٹر کو سب سے پہلے لیٹر لکھنا پڑے گا, اس سے ایٹ لیسٹ 30 ڈیز پہلے, اور کہ جی میں نے اس فلانے دورے کے لیے انوائٹ ہے, فلانی منسٹری کا فلانا منسٹر اور ہمارے یہ لوگ جائیں گے, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے بعد اس چیز کی اسکروٹنی ہوگی کہ آیا اس چیز سے کوئی ملک میں زر مبادلہ آ رہا ہے, کوئی کسی قسم کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اگر تو نہیں ہو رہا تو پھر پالیسی یہ کہ یار آپ زوم پہ کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی بہت ضروری چیز ہے, کوئی اس قسم کی چیز ہے کہ ہم جائیں گے وہاں سے کوئی فائدہ ہوگا ملک کا, تو پھر اوکے. ورک شاپس اور یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی میں یہ فلانی ورک شاپ وغیرہ, وہ سارا سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اور مطلب یہ بیلٹ ٹائٹننگ کا ایک آغاز اب سمجھ لیں اس چیز سے کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی 5 اسٹار جو ہے اس پہ تمام طور پہ بندش ہے کہ آپ نے رہنا ہے تو ایک مناسب سے ہوٹل میں رہیں, کام کریں, اپنا واپس آئیں. پی آئی اے استعمال ہوئے گی ایز دی پرائمری ایئر لائن, آپ باقی پرائیویٹ ایئر لائنس پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اچھا اب یہاں کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے. فرسٹ کلاس جو ہے سیٹیں پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس پاکستان کے لیے ہوں گی, پرائم منسٹر باقی تمام وزراء جو ہیں ان کے لیے ہوگی آپ کی جو بزنس کلاس ہے, اور باقی اس کے نیچے والا عملہ جو ہے وہ اکانومی میں جائے گا, لیکن پی آئی اے پہ. اب مسئلہ یہ ہے پی آئی اے میں تو فرسٹ کلاس ہے ہی نہیں, نمبر 1. پی آئی اے میں تو بزنس کلاس بھی نہیں ہے بٹ اس کو کہا نہیں جا سکتا بزنس کلاس ہے, تو یہ بھی اس کے اندر ہے رولز. اور باقی انہوں نے دیگر اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ مطلب آپ کے معاون خصوصی ہو گئے, مشیر ہو گئے, باقی سب کے لیے علیحدہ انہوں نے ہیڈز کے اندر بتا دیے کہ جی آپ کی اوپر یہ اب لمیٹیشنز ہیں, اب یہ بیرون ملک کے جو دورے ہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتا. اور اس سے مجھے صرف ایک چیز یاد آئی کہ کاکڑ تک چنگا رہ گیا سر, جو وہ کر گیا. پھر یہاں باقی صاحب جو ہیں یہ دیکھ لیں, بیلٹ ٹائٹننگ جو اب ہم کہتے رہتے ہیں شاید اس کا آغاز ہو گیا. سر اس میں ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ان کو کرنی چاہیے تھی کہ پی آئی اے نہیں, آپ صرف کمرشل ایئر لائن پہ سفر کر سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشل ایئر لائن وہ چاہے فرسٹ کلاس لیتے چاہے اکانومی لیتے, اس کے ان کو پیسے دینے پڑنے تھے. وہ ایک بجٹ کے ہیڈ میں ہمیں لکھے ہوئے نظر آ جاتے
ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر کہ اتنے خرچ ہوئے ہیں. اب یہ پی آئی اے والے جو ہیں وہ تو پتہ نہیں یہ بجٹ میں ایلوکیٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, پتہ نہیں اس میں ریٹ کون سا لگتا ہے, تو وہ تو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہوا کیا. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز آپ نے وہ ذکر کیا کہ پی آئی اے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سو پی آئی اے میں نا جو بڑے جہاز ابھی کچھ رہ گئے ہیں پی آئی اے کے, وہ اگر کبھی آپ کو مل رہا ہو, کہیں آپ نے جانا ہو, تو اس میں جو ہے نا اس کا ایک بڑا فائدہ ہے, اس میں آپ اکانومی پلس لے لیں. سو بڑے جہاز کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے کی نہیں, کیونکہ وہ جو بڑے جہاز میں نا جو فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس ہوتی تھی وہ اب اس کو اکانومی پلس کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جتنے صوفے لگے ہوئے ہیں ان سب کی اب نا وہ موٹر خراب ہو گئی ہے, مطلب کچھ کی ٹھیک بھی ہے, کچھ بیڈ بن جاتے ہیں کچھ نہیں بنتے. سو کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ آپ کو جو ٹکٹ بیچی ہے وہ بنے گی کہ نہیں بنے گی, اس نے ان کا نام رکھ دیا اکانومی پلس, اور اس کی ٹکٹ بھی سستی ہے. ظاہر ہے بزنس کلاس جتنی ٹکٹ نہیں ہے کیونکہ وہ اکانومی پلس ہے, لیکن یہ کہ وہ نہ بھی بیڈ بنے, بیٹھے تو صوفے پہ ہوئے ہو نا. ہاں یہ ہے. یہ اور ساتھ میں نے سنا اب ان کی کیونکہ انٹرٹینمنٹ سسٹم کوئی نہیں ہے تو آپ کو آئی پیڈس دے دیتے ہیں, شاید وہ بھی نہیں دیتے. نہیں آئی پیڈ نہیں دیتے, اب کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ آئی پیڈ گھر سے لے جاؤ. سر صوفہ اور مطلب ود گڈ لیگ اسپیس از مچ بیٹر دین اکانومی کی. سر ویسے دیکھیں پی آئی اے کی ایک اچھی بات ہے, نیشنل کیریئر ہوتے ہوئے اس نے ہمارے جو ملکی حالات ہیں ان کا عکس جو ہے وہ پیش کیا اس کے اندر کہ یار اپنے برنگ یور اون انٹرٹینمنٹ, برنگ یور, یہ بھی ہو سکتا ہے برنگ یور اون فوڈ, اپنا لے آؤ پیک کر کے. بالکل, کیونکہ لیکن یہ پھر اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ باہر والی فلائٹ, بڑا جہاز, اس میں کیونکہ اب تو خیر وہ چلتا نہیں ہے, چھوٹا جہاز جو لاہور اسلام آباد چلتا ہوتا تھا اس میں بھی ایک اکانومی پلس ہوتی تھی. ہاں جی. سو وہ بالکل ایک جیسی سیٹیں تھی, سب کچھ ایک تھا, وہی کیبن تھا, سب کچھ وہی تھا, بس نا ان کی سیٹ کور 4 سیٹیں آگے ہوتی تھیں, ان کا وہ ریڈ کلر تھا, لیگ روم شاید زیادہ تھا. سر کچھ بھی نہیں تھا زیادہ, مجھے تو نہیں محسوس ہوا. اور ایک وہ پیچھے پردہ آ جاتا ہے 4 میں, اور وہ پردہ بھی ویسے وہ کھلا ہوتا ہے, آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہو, صرف جب کھانا سرو ہوتا ہے نا تو اس میں وہ پردہ آ جاتا ہے کیونکہ ان کو وہی کھانا ملتا ہے. کھانا کیا سینڈوچ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ وہ اس میں لے آتے ہیں ٹرے میں. سر اس میں ایک ڈرم سٹک ہوتی ہے. واہ سر بہترین. اس کے ساتھ ساتھ سر یہ تو چلے رہی بات, اسحاق ڈار صاحب کا پہلا دورہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا, وہ برطانیہ جا رہے ہیں. واہ. تو آئی تھنک وہ بھی مس کر رہے ہوں گے, وہ بھی آخر وہیں اتنی دیر رہے ہیں سارٹ آف ایکسائل میں, اور پھر وہ واپس آئے. تو انہوں نے پہلا جو اپنا کرنا تھا وہ برطانیہ کرنا تھا. ٹھیک ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں, لیکن فارن منسٹر کا کہیں ذکر نہیں ہوا اس پچھلی خبر کے اندر. تو ان کو تو ان کا تو کام ہی جانا ہے نا, ادھر ادھر پھرنا ہے. بالکل. دوسری چیز یہ کہ میرے سے نا ذہن سے نکل گئی ہے, کیونکہ یہ وہ 4-5 دن پرانی خبر ہے اور میرے گھر میں ایک میڈیکل ایمرجنسی چل رہی تھی, تو اس طرح سے مجھے یاد نہیں رہی. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے جس میں انہوں نے چونج ماری ہے فائنینس کے اندر. اچھا. ہاں, انہوں نے جو ہے نا ان سے راہ نہیں جا رہا, وہ کرنا چاہ رہے. سر دیکھیں یہ اس لیے تو ہم نے جو جلیل عباس جیلانی صاحب اور طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ ساتھ ہیں. اب اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دیکھیں سر مسئلہ ہو جائے گا, بٹ یہ دیکھتے ہیں آگے. چلے یہ لیکن سر اس میں مثبت ہی ہے بات کہ مطلب اگر تو وہ کچھ ریاست جو ہے وہ بیلٹ ٹائٹننگ پروسیجرز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو ہم اس کے ساتھ ہیں, یہ کرنا پڑے گا. ہم اس کے ساتھ ہیں. اور یہ مطلب آپ کو پتہ ہے ساتھ صحافی بھی جاتے ہوتے ہیں, تو اس میں ٹھیک ہے کہ صحافیوں کو بھی ٹکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ جائیں یا اپنے ادارے کے خرچے پہ جائیں, لیکن یہ کہ ویزے میں معاونت ان کو کرنی چاہیے, اور ہمیں بھی ایک صلح مارنی چاہیے جب باہر کا دورہ ہو. ہاں سر. اور سر صحافیوں کا ویسے ایک زمانے میں تو بہت رول ہوتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا یا ٹیلی ویژن بھی ہوتا تھا, تو ایک بندہ ساتھ جا رہا تھا. اب کیا کرنا ہے جا کے بھائی, وہاں وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, آپ اس کو لائیو اسٹریم کر لیں, اس پہ رپورٹنگ کر لیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. بہرحال سر آگے چلتے ہیں. بالکل. تو دوسری خبر یہ ہمارے پاس کہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے کو انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع کرانے کی ہدایت کی. جو لوگ جیت گئے ہیں الیکشن, جو اپنے سیٹوں سے جیتے ہیں, ان تمام لوگوں کو صوبائی اور وفاق کے, ان کو اپنی جو حلقے کے اندر انہوں نے تمام تر اخراجات کیے ہیں ان کی تفصیل جو ہے یہ 30 تاریخ سے پہلے جو ہے الیکشن کمیشن نے جمع کرانی ہے. یہ فارم C ہوتا ہے. سو اس کی وجہ یہی ہے, ظاہر ہے تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی, کہ آپ نے اپنے حلقے میں کیا ایگزیکٹلی آپ نے خرچہ مرچہ کیا ہے, ود ان دا رولز تھا, رولز کے باہر تھا. تو یہ تو آبویسلی ہر الیکشن میں ہی ہوتا ہوگا میرے خیال میں, اس چیز کو جمع کرانا ہوتا ہوگا, اور ظاہر ہے پھر اس کے اندر تھوڑی فجنگ بھی ہوتی ہوگی, یار میں نے تو اتنا خرچہ نہیں کیا اپنے الیکشن کے اوپر. سر فجنگ کیا, وہ ٹوٹلی بکواس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے. اس میں وہ ظاہر ہے ویسے تو کوئی نا اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرتا, مطلب آپ نے جو بھی دکھا دیا ہے بس وہ کہتے ہیں اوکے. وہ کون سی ٹیم ہے جو آڈٹ کرے جا کے. ہاں اچھا,
دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں پہنچ گیا ہوں نا عدالت اور میں نے کہا جی کہ یہ اسد نظامی صاحب جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے میرے انہوں نے پاس کروڑوں لگائے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ گاڑی بھی چل رہی تھی 4 کروڑ کی, اور یہ انہوں نے 50 لاکھ کے پوسٹر بھی لگائے ہیں, اور یہ 70 لاکھ کا ان کا کمرہ بھی بک ہوا تھا ہوٹل میں. تو وہ اس کی سادی ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس کہ جی میرے بینک اکاؤنٹس دیکھ لیں, میں نے اس کی پیمنٹ نہیں کی, یہ تو میرا ویل وشر تھا جو کر گیا, تو اب ویل وشر کا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. کار کے کوئی راہ چلتا آیا اور مجھے ڈھیر ساری چیزیں دے گیا اور میں بڑا خوش تھا اس سے. سر لیکن اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کیمپین کی جو کیمپیننگ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے ملک میں تو نہیں, بٹ امریکن الیکشن جو ہے وہ تو بہت اسٹرکٹ ہے, اور ادھر ویل وشر نہیں مانتے, ویل وشر نہیں ہوتے اس میں. انفیکٹ کسی بھی بندے نے آپ کو اگر آپ کی کیمپین کو ڈونیشن دینی ہے وہ کیپڈ ہے, اور وہ آپ دے سکتے ہیں وایا چیک, اور اس چیک کی ایک لمٹ ہے کہ آپ اتنی اماؤنٹ, ایک شخص اتنے اماؤنٹ ایک کیمپین کو دے سکتا ہے بس, اور اس کے بعد نو مور. پھر وہ ان کے سپر پیکس اور باقی ساری چیزیں وہ ایک اور بحث ہے, لیکن وہاں پہ ایک ریسٹرکشن ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یار اس کو جتنا آپ ایون رکھیں نا. اصل میں سر مقصد تو اس کا یہ ہے نا کہ تمام کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے پیسے خرچنے کی قابلیت کی وجہ سے ووٹ نہ لیں, انفیکٹ وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے ووٹ لیں. اس لیے اس کو بالکل ایک سیم ٹو سیم کر دیں سب کے لیے, لیول پلینگ فیلڈ کر دیں. دوسرا یہ کہ وہ جو غریب کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی ان ہو, اس کے پاس بھی چانس ہو. ہاں ایگزیکٹلی, کہ بھئی میں نے جس نے اصل میں کام کی ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں, پوسٹر پہ پوسٹر آپ لگائی جائیں تو پھر عوام تو کہے گی یار اسی نے کام کیا شاید, تو یہ غلط بات ہے. اچھا یہ سوری میں بیچ میں پھر ٹویٹر کھول کے بیٹھ گیا تھا, وہ میں نے ڈھونڈ لیا. اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے نا وہ آؤٹ سورسنگ آف اسلام آباد, کراچی اینڈ لاہور ایئرپورٹ واز ہیلڈ انڈر دا چیئرمین شپ آف فارن منسٹر ایٹ دا منسٹری آف فارن افیئرس. سر وہ رک نہیں رہے, اس کا مطلب سر آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو خاندان ہے, یہ کی خاندان ہے جس کی بات ہو رہی ہے, باقی ٹھیک ہے ان کی اپنے پلس پوائنٹس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ والی چیز جو ہے نا, جیسے ہم کچھ ایپیسوڈز پہلے بات کی ہم نے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم 1 میں ویسٹ مینجمنٹ کی میٹنگ ہولڈ کی تھی جبکہ ان کے صاحبزادے چیف منسٹر تھے تو انہوں نے لیڈ کی تھی. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں فائنانس میں حالانکہ بیٹھے ہیں, فورن میں بیٹھے ہیں, لیکن فائنانس کی اس میں ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کی بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ میٹنگز پنجاب کے اندر ہوئی ہیں جن کی سربراہی جو ہے وہ مطلب اپیرنٹلی مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, لیکن اصل میں ان کے سربراہی جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, جو کہ اس وقت پنجاب کے اندر تو وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے, ان دا سینس کہ ان کی سیٹ بھی ایم این اے کی, ایم پی اے کی نہیں ہے ان کی سیٹ, اور اس طرح سے بھی کوئی منسٹر نہیں ہے, اور مطلب عہدہ تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے, بٹ وہ بیٹھے ہیں. تو یہ ایک کوئی ہے میرے خیال میں تھوڑا مسئلہ. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے نون لیگ میاں صاحب سپورٹرز کہ میاں صاحب تے عید کی موڈ ہی نہیں سی پی ایم بنن دا, موڈ تو پورا تھا, اگر وہ سی ایم کی میٹنگز میں بیٹھے ہیں نا تو پی ایم کا موڈ تھا. تھوڑا سا ان کو فومو ہو رہا ہے کہ میں بھی ذرا تھوڑا بتا کروں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے یہ مریم والا کام سیمنٹ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں لایا گیا تھا, اسی لیے لایا گیا تھا نا کہ وہ بار بار بات ہوتی تھی کہ جی ووٹ تو میاں دا, ووٹ تو میاں دا. اچھا آپ وہ پاور میں تو آ گئے ہیں, لیکن جس طرح سے پاور میں آئے ہیں اس طرح تو شہباز شریف بھی کر سکتا تھا, اس کے لیے میاں صاحب کی کیا ضرورت نہیں. تو اب جو ہے نا مطلب اف ناٹ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ شاید کو تھوڑا بہت نقصان ہی ہوا. اب جو ہے نا وہ ہے نا کہ جی ڈیسیجنز تو ابھی بھی بڑے میاں صاحب ہی لیں گے, مثلاً ایکسٹینشن کا ڈیسیجن تو میاں صاحب ہی لیں گے. بھائی کیوں, 1 سال کی ایکسٹینشن ہے, میاں صاحب کا تو ووٹ ہی نہیں تھا تو وہ شہباز شریف سے ہی لے لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد سو بیسیکلی اب مریم صاحبہ کو سیمنٹ کرنا جو ہے ادھر ان کے لیے کافی بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا بڑے میاں صاحب کے لیے, کیونکہ اب شہباز شریف صاحب کو بھی ہوگا کہ اب اس طرح سے صفایا کرو. اچھا ویسے سر دونوں بھائیوں میں ایک آئرنی دیکھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کا ابھی بھی جو ایم او ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے سی ایم ایش کام جو ہے, جسے میں نے ایک لفظ جو یاد کیا تھا, وہ کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب یوٹیلیٹی سٹورز والی چیز جو تھی اور کچھ اور چیزیں جو وہ کر رہے ہیں, ابھی تک ان کا موڈ جو ہے وہ ذرا آپریٹنگ ان کا وے جو ہے وہ سی ایم ٹائپ ہے. حالانکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو آپریٹنگ وے ہے وہ ذرا پی ایم ٹائپ ہے, کیونکہ وہ زیادہ دیر پی ایم رہے, وہ تو سی ایم بنے تھے 90s میں کہیں بہت پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے شاید.
تو ان کو اس چیز کی عادت نہیں ہے. سو میرا تو اپنا خیال ہے کہ وہ سیمنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں چیز، وہ ایکچولی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے پنجاب کی، اور ایز اے چیف منسٹر اور ان کی جو چیف منسٹریل رول ہے اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے شاید ان پٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس طرح سے نہ ہو. مطلب سیاست تو بڑی اچھی سمجھتے ہیں، وہ پنجاب بھی بڑے اچھے سمجھتے ہیں، لیکن وہ رہے ہیں پچھلے 2-3 دفعہ پرائم منسٹر، وفاق کے کام، وہ سارا کچھ. تو اگر تو کوئی سیمنٹ کر سکتا ہے اور کوئی ان کو ہیلپ کر سکتا ہے وہ تو میاں شہباز شریف صاحب ہے، نہ کہ میاں نواز شریف صاحب. تو یہ میٹنگز کی مجھے تو اس لحاظ سے سمجھ نہیں آئی. سر وہ اصل میں مطلب میں تو ہمیشہ بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اب جو ہے نا مطلب یہ اور صرف یہاں نہیں پوری دنیا کا آپ مزاج دیکھیں الیکشنز کا، پولیٹکس کا، وہ بڑا بدل رہا ہے کیونکہ وہ یوتھ جو ہے نا وہ پوری دنیا کی وہ سو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ویسے تو چلو اچھی بات ہے، اس طرح کے حالات بن گئے ہیں، اب یہ کوشش کریں گے پرفارم کرنے کی، لیکن یہ ایک بلکہ بدقسمتی بھی ہے کہ یہ اب کچھ بھی کر لیں، یہ جتنا مرضی اچھا پرفارم کر لیں، آئی ایم شور بڑا دل کی گہرائیوں سے کریں گے کوشش. بھائی جان اگلی دفعہ 2.5 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے یہ جو ہے نا اگین مطلب پھر بھی بات ہے کہ سیاست ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ آؤٹ ہو جاؤ اس طرح سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی کی ایک تو بڑی مزدار حقیقت ہے موت. ٹھیک ہے، وہ مطلب مزدار تو نہیں ہے بٹ حقیقت ضرور. ہاں نہیں مزدار اس لحاظ سے ہے نا کہ اگر آج میں چلا جاؤں تو میری ساری لائبلٹیز میرے ساتھ گئیں، میرے سارے وعدے وعید میرے ساتھ گئے. مطلب وہ ہو سکتا ہے میری اولاد اگر فیصلہ کرے کہ میں نے جو آپ سے ادھار لیا ہوا تو وہ آپ کو واپس کرنا ہے تو وہ دے دیں، وہ نہ دینا چاہیں تو کوئی لے لو نہیں سکتا. سو یہ سب کچھ ختم. سو ظاہر ہے اب ہر کوئی یہ بھی سوچ رہا ہے کہ او کتنے دن زندہ ہے، او کتنے دن زندہ ہے ٹائپ سین. تو اگین مطلب میں صرف اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہی آئے گی یا عمران خان ہی آئیں گے، دعوے سے نہیں کہا جا سکتا. اور ویسے بھی وہ آ کے بھی کیا کر لیں گے، لیکن ایک دفعہ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پرانی طرز والی پالیٹکس ہے نا، اس میں آپ کو ایک بہت بڑا شفٹ دیکھنے کو ملے گا. نہیں چلنے لگا کام. اور سر دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں 2.5 کروڑ ووٹر ایڈ ہوئے گا، ابھی ان الیکشنز کے اندر ایڈ ہوا، ہم نے مطلب کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کا ایک مومنٹم دیکھا تھوڑا سا، جو انہوں نے اتنا ووٹر نکلا اور انہوں نے ووٹ ڈالا اپنا. سو ان کو اپیز کرنے کے لیے جو نیا ووٹر آ رہا ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا رہا. ہمیں وہی دیکھیں آج جیسے ہم نے اخبار جب آج کھولا تو مجھے کو 2-3 مہینے کے بعد پہلی دفعہ اخبار پڑھ کے چلا گیا یار یہ اب رن آف دا مل خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، فلانی جگہ دورہ ہوا، فلانا موٹر سائیکل سے گر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ساری خبریں جو ہیں اخبار اب اپنے واپس اس سسٹم پہ آ گئے کہ آپ کو اس طرح ہی خبریں مل رہی ہیں. تو وہی سیم اولڈ کے ساتھ تو پھر نہیں چلے گا نا. کہ اگر آپ نے 5 سال کی اوپر کرنا ہے، یا تو آپ مائنڈ بنائیں کہ یار ہم نے اس سارے کو انجوائے کرنا ہے اور تھوڑے تھوڑے کام کرنے ہیں، یا نہیں اس کو انجوائے بالکل نہیں کرنا، رگڑا کھانا ہے اور اگلے 5 سال کی تیاری کرنی ہے. وہ میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آئی ابھی تک. سر اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ وہ ظاہر ہے مطلب ہو سکتا ہے ان کا کوئی پلان ہو بھی جو کہ ہمارے ساتھ تو نہیں شیئر کرتے سب کچھ، لیکن مطلب پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں سے ہارے ہیں وہاں پہ فوکس کرنا ہے یا جہاں سے جیتے ہیں وہاں پہ فوکس کرنا ہے، نہیں پتا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ایک پیٹرنیج والا ماڈل ہوتا ہے نا، وہ بھی اس لیے ایک تو یہ کہ حکومت کے پاس پیٹرنیج کے لیے فنڈ ہی نہیں ہے اس طرح سے. مطلب ویسے تو ہیں، وہ یہ کہہ بھی نہیں ہے کہ میں فلانا پروجیکٹ شروع کر دوں گی، فلانا پروجیکٹ شروع کر دوں گی، لیکن وہ ایک طرف بات ہو رہی ہے این ایف سی ایوارڈ ریکنسیڈر کرنے کی. اچھا اس میں بھی وہی والا مسئلہ ہے کہ اب جس طرح وہ خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ صوبے جو ہیں وہ ادھر سے ٹیکس کلیکشن کم ہے اور فیڈرل سے ٹیکس کلیکشن زیادہ ہے. حالانکہ چلو جنریٹ چاہے ادھر سے ہی ہوتا ہو، لیکن جو ٹیکسز وہاں سے لاگو ہوتے ہیں وہ ان میں بڑا فرق ہے. ادھر اسپینڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے اس کو ریوزٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اچھا وہ ریوزٹ کرتے ہیں تو مزید شرنک ہو جاتا ہے. پھر اب جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر صوبے نے ہر سال اتنا سرپلس دینا ہے، وہ کیسے نکالیں گے. اچھا پھر تیسری ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ کس طرح سے وہ کریں گے پیٹرنیج، کیونکہ اب مطلب جس طرح یہ لاہور ہے، مطلب آپ کا جو کام ہے، میرا جو کام ہے، یہاں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو بڑی وہ مرکنٹائل قسم کی سوسائٹی ایک بن چکی ہوئی ہے. اس میں پیٹرنیج والا تو سین ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. کس طرح سے بہت کمپلیکس ہے. میں تو یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے، میں تو اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا یا کیسے کرتے ہیں یا ایسے موقع پہ کیا سوچنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بتائے ہمیں. اور سر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک تو پتہ نہیں ہمیں مشہور جو ہے ان کے اندر
جو بھی باتیں تھیں وہ اب آگے جا کے یہ ہم آپ اور میں چلے ایک تہیہ کر لیتے ہیں، پالیسی اپنی بنا لیتے ہیں کہ یار جو منشور ہے ہم آسام نون لیگ کی بات کریں گے، ہم تھوڑا بہت پڑھ لیں گے یار کہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے، یا جو لکھا ہوا تھا وہ کر بھی رہے یا نہیں، تو چلو وہ ایک عادت ڈال لیں گے۔ دوسرا آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ اس چیز کے باوجود کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، شرح سود جو ہے وہ انہوں نے اس دفعہ برقرار رکھی ہے 22% کے اوپر، تو جو کم کرنے والا موڈ تھا وہ یعنی کہ وہ نہیں ہو پا رہا ہے ان سے۔ ہاں وہ بھی اگین بڑا وہ مطلب کمپلیکس مسئلہ ہے نا کہ اگر کم کرتے ہیں تو سب سے بڑا لینڈر ہی حکومت خود ہے۔ ہاں جی، سو اگر وہ کم کرتے ہیں اور اگر لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکال لیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ بڑی عجیب، بہت عجیب کمپلیکس سارے معاملات ہیں سر۔ اور سارے نظریں جو ہیں نا وہ پنجاب گورنمنٹ پہ بھی نہیں ہے، ساکھدار صاحب پہ بالکل نہیں ہے، اور باقی جو نظریں ہیں ہمارے نئے فائنانس منسٹر کے اوپر۔ اور اب جتنا وہ دیکھیں میڈیا کے اندر آئیں گے تو وہ بھی ان کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا، جتنا وہ میڈیا سے دور رہیں گے وہ بھی ایک بات جو ان کو کنسیڈر کرنی پڑے گی۔ تو کافی سر کمپلیکیٹڈ اس طرح سے بھی ہے کہ وہ کس کے جیسے دیکھیں شوکت ترین صاحب، فیس شیخ صاحب، اسحاق ڈار صاحب، سارے جو یہ تو عموماً بیٹھے بیٹھے پریس کانفرنس ہو جاتی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب تو بلا وجہ بھی کر دیتے تھے کبھی کبھی پریس کانفرنس۔ سو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کا عوام سے کیا تعلق رہتا ہے ان کا، کیونکہ یہ ریلیٹیولی ان نون ہے ان کوارٹرز میں جو عوامی کوارٹرز ہیں، تو وہ کس طرح اپنا رکھتے ہیں پرسونا آگے، یہ بڑا اہم ضروری ہے۔ ان کو چاہیے کہ چودھری نثار کو واپس لیں پارٹی میں اور جب بھی کوئی میڈیا والا گلا کرے کہ جی آپ آتے نہیں ہمارے شو پہ، ان کو بھیج دیا کریں، وہ پہنچ بھی جائیں، بور بھی کر دیں، کام کی بات بھی کوئی نہ ہو، گلا بھی ختم ہو جائے کہ آتے نہیں، برباد کر دیں سب کو۔ چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کے مطلب منسٹر فار ٹاک شوز سوچے ہاں، کیونکہ تاڑر صاحب جو ہیں وہ تو کس سر میں جیسے آپ نے جو کہا تھا نا کہ مجھے ٹھہراؤ نہیں آ رہا، وہ ایزی نہیں لے رہے، وہ آ رہے ہیں فل۔ تو سر بات ہم نون لیگ کی کر رہے تھے، تمہارے جو تحریک انصاف کے بہن بھائی ان کی بھی کر لیں، ان کی چھوٹی سی خبر وہ یہ کہ وہ احتجاجی تحریک جو ہے چلانے کا فیصلہ کیا انہوں نے۔ اصل میں ہر منڈے احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس منڈے میں مطلب آج حالانکہ منڈے نہیں ہے، کل کی بات تھی، وہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے 23 اور 24 مارچ کی ڈیٹوں کے لیے اسلام آباد میں انتظامیہ سے اجازت مانگ لی ہے جلسہ کرنے کے لیے، جو کہ F9 پارک اور دو اور جگہوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ NOC دیں کہ ہم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ 23 مارچ کو نہ کریں، میرا مشورہ ہے کسی اور دن کر لیں۔ 23 اور 24 کی انہوں نے ڈیٹ ڈالی، اور ممکن ہے کہ مروت صاحب کے مطابق کہ 30 کو کریں گے۔ اچھا وہ صرف اس کی ایک وجہ، وہ 23 مارچ کو پہلے ہی سرکار نے اتنا پیسہ خرچ دینا ہے وہ جہازوں پہ اور ساری چیزوں پہ اور پریڈوں پہ، تو اس میں مطلب یہ بالکل ویسے ہی ہے جب ISPR فلم بناتا ہے تو اب آپ پھنس جاتے ہو نا کہ نہ دیکھیں تو ہمارا ہی نقصان ہے، ہماری ٹیکس سے بنی ہے، دیکھیں تو پھر ان کو وہ شے مل جائے گی، وہ ایک اور بنا لیں گے، وہ ہم سے مزید پیسے لیں گے۔ سو یہ ایک بڑا کمپلیکس ہے۔ اور دیکھیں تو پھر آپ کا اندر کا جو کرٹک ہے وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ نہیں ٹھیک تھی یار، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ سو اب اتنا پیسہ لگ رہا ہے، اگر PTI نے جلسہ کر دیا تو پھر عوام جو ہے وہ آئیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی۔ سر جلسہ ویسے اگر یہ کر دیں تو بڑا ہوگا، ایک تو نمبر اصل میں روزوں کے دوران کر رہے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں ہے مجھے، روزوں کے بعد کریں تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ دوسرا کہ جو ورچوئل جلسے تھے ان میں تو AI کے تھرو وہ خان صاحب کی وائس چلاتے ہوتے تھے، اس میں اگر وہ یہ کر لینا، یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، یہ کانسرٹس پہ ہوتی ہے۔ ایک کانسرٹ ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے 2 پاک کھڑا کر دیا تھا ہولوگرافکلی، اگر تو سر وہ کر دینا تو میں تو گیم ختم ہو۔ سر یہ ٹیکنالوجی میں آپ کو خبر دے دوں کہ نہ صرف موجود ہے، یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں ہے۔ اچھا، ہاں پہنچ چکی ہے ہولوگرافک۔ صرف اس کا واحد پرابلم یہ ہے کہ مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ کہاں پہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن سو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لے لیا تو بات ختم ہو گئی۔ ہر دفعہ جب آپ کسی جگہ پہ اس کو وہ کرتے ہو تو آپ کے پیسے لگتے ہیں۔ سو وہ اتنے پیسے ان کے پاس ہیں نہیں ہیں یا جنریٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا۔ باقی جو منڈے کو رکھنے کا ارادہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کی وجہ یہ کہ چھٹی والے دن اگر آپ رکھیں گے کوئی نہیں آئے گا، ورکنگ ڈے، کام چھوڑ کے لوگ آنا چاہتے ہیں، اور کہہ بھی سکتے ہیں اپنے باس سے کتنے چلے آزادی آزادی کی تحریک۔ ایسے ایک اور خبر کر لیتے ہیں، یہ ہماری برادری سے متعلق ہے خبر۔ صحافیوں کے لیے 1 ارب کا جرنلسٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا اعلان۔ یہ مصطفیٰ شجاع الرحمان جو ہیں پنجاب کے فائنانس منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جملہ بڑا اچھا لگا مجھے، وہ کہتے ہیں یار کہ سیاستدان اور صحافی جو ہیں وہ ایسے ہیں، وہ مطلب ایک
جوڑ ہے ان میں کہ ایک جسم دو ایک جان. جسم تو آپ ہمارے بغیر آپ کچھ نہیں ہے، آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں. جس میں دوسرا والا فکر زیادہ تر کہ ہمارے بغیر چین نہیں ہے، ان کے بغیر سے آپ کو پتہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. اور بات ان کا پوائنٹ سویٹ تھا. تو انہوں نے کہا اس کے لیے انڈاؤمنٹ فنڈ بنے گا. جو صحافی برادری کے لوگ جو ہیں جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہے، ان کی فیملیز کی مدد کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے کوئی مدد کرنے کی جو تجویز ہے، اور جس کے اندر ہے کہ 1 ارب کا فنڈ بنایا جائے گا. تو یہ تو مثبت ہے، ہم تو اس چیز کے ساتھ ہیں. اور یہ مطلب تھوڑا اس پلاٹ وغیرہ والی سائنس سے ہٹ کے سیدھا کیش والی بات ہو رہی ہے. تو آئی تھنک بہت لوگوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پلاٹ تو جب مقرر ہوگا فلانی جگہ پہ، جب پلاٹنگ ہوگی، جب گھر بننے جوگے ہوں گے، وہاں پانی گیس بجلی آئے گی، تب جا کے کسی کو فائدہ شاید ہے اس کا. جو کہ ابھی تک میرے خیال میں کچھ ایسی صحافی سوسائٹیز ہیں جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی. البتہ یہ اگر ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے تو یہ پھر آپ ڈائریکٹلی اس کے لیے اپلائی کر کے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. بہتر ہے اس لحاظ سے. ہاں جی، اچھی بات ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمیں تو ابھی تک صحافی نہیں مانا جاتا. تو اور اب سنا ہے کہ وہ اب پتہ نہیں وہ کتنی کریڈیبل ہے، ٹویٹر پہ گردش کر رہی ہے، کیونکہ وہ خبر سی کہ شاید سرکار نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ اب سے امتحان لیا کرے اس بات کا کہ آپ صحافی ہیں کہ نہیں. اور اس میں اب پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ آپ کو فلانی چیز کے بارے میں جانکاری ہو، تاریخ کا کو تھوڑا بہت پتا ہو فلانا. اور اس میں ہاں اس میں یہ املا بھی ہے کہ تم لکھ بھی سکتے ہو کہ نہیں. سر صحافی کا امتحان پتہ کیا ہے؟ زندگی. تو اس کے علاوہ کوئی امتحان نہیں. اس سے بڑا کوئی امتحان ہے نہیں تو انہوں نے اگر کاغذی امتحان لینا لے لو سر. آپ اور میں چلے جائیں گے. اور ان کو تو بات نہیں پتا کہ اگر ہم امتحان جائیں گے، امتحان بھی دیں گے، پھر ہم یہاں بیٹھ کے اس کے اوپر ولاگ بھی ماریں گے ایسی کی تیسی. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو نہیں گھبراتا امتحان دینے سے. اس کی وجہ یہ کہ سپلی کی آپشن تو ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم 5 دفعہ فیل ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6ٹھی دفعہ تو 5 ایئر پاسٹ پیپر آ جانا ہے سر. اس کے بعد آپ کب آئی نہیں فیل ہوتا. کر لے. اور سر سپلی جو ہے نا وہ تو ایک حق ہے، ایک انسانی حق ہے. اور دیکھیں سپلی میں دنیا قائم ہے. سر دیکھیں آپ مطلب حافظ جوس کارنر پہ جا کے جب آپ ملک شیک ختم کر لیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سپلی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یو ای ٹی کے ہاسٹل میں آپ نے بھنڈی پڑکا دی ہے، اب اس کے بعد آپ کیا کریں یار؟ سپلی لے آتے ہیں. سپلی کی گیم ہے سر. بالکل. اور سر باقی سر کنٹینٹ کریٹر ہم جیسے جو ہے، چلیں ہم یہاں ہمارے ملک میں تو چلیں ابھی یہاں پہ بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. گرفتاریوں کی حد تک بات پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد گرفتاریوں کی رہائیوں کی بات شکر ہے بات پہنچ رہی ہے وہاں تک. اس دفعہ ذرا دھیما چل رہا ہے معاملہ، تھوڑا شکر ہے. اتنا دھیما نہیں بٹ تھوڑا دھیما. لیکن انڈیا میں نے ایک تقریب جو ہے اس کا معائنہ کیا جس میں مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں ان کا ایک ایوارڈز کا ایک سیریمنی کی باقاعدہ. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے اوپر جو ایوارڈز تھے نا، اس میں جو یوٹیوبرز آ رہے تھے ان کو جھکتے بھی مار رہے تھے. مطلب ایک لڑکا آیا جو بالکل سنگل پسٹی کانگریس ہے، جو کوئی ہیلتھ اورینٹڈ کرتا ہے، تو اس نے کوئی اس قسم کی بات کی کہ یار دیکھ بھی لیا کرو کوئی اس قسم کی بات تھی. تو وہاں پہ دیکھیں نا ایک اور وہ ان کو اون کر رہے ہیں، وہ اونرشپ لے رہے ہیں جی ہمارے یہ کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں، پوڈ کاسٹرز ہیں، ویلاگرز ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہاں پہ سر ہم سے امتحان لیں گے املا. سر یہ دیکھیں مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی صاحب جو ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہ جدید بات کی ہے، لیکن اپنے خان صاحب سے آگے کوئی نہیں تھا. آپ ایوارڈز کو چھوڑیں، خان صاحب تو ہر تھوڑے دن بعد کچھ 40-50 ویلاگرز کے ساتھ بالکل علیحدہ اپنی ایک لان میں بیٹھ کے نشست کرتے ہوتے تھے. تو اور سوشل میڈیا کو خان صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ویو این سی کے بعد وہ تو 2-3 پوڈ کاسٹ بھی پڑھائے خان صاحب نے. اور اس کے علاوہ دیکھیں سر یہ میں جو پچھلا پوائنٹ ہے نا جو میں کہہ رہا تھا کہ نون لیگ نے جو اب جدت لانی ہے اپنے اندر اور یوتھ کو کیپچر کرنا ہے، ہاں اس سے بہتر کیا ہے سر؟ مطلب ادھر آؤ بات کرو ہم سے یا ہمیں انگیج کریں. سر اصل میں صحافتی جو اصول ہیں ان کے اندر سب سے بڑا یہ ہے کہ جس سیکنڈ آپ نے کسی صحافی کو کہہ دیا نا کہ یار میں ایکسیسیبل نہیں ہوں نمبر 1، اور اگر ایکسیسیبل ہو بھی ہوں تو میرے پاس کوئی کامنٹ نہیں، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں لکھے گا نہیں، وہ اور زور سے آپ کے بارے میں لکھے گا کہ جی. اور وہ سیدھی چیز ہے کہ جی ڈکلائنڈ ٹو کامنٹ. پھر اگر آپ نے ڈکلائن ٹو کامنٹ کر دیا پھر جو مجھے سمجھ آئے گی پھر میں لکھوں گا جی آپ نے ایک فلانی چیز کی تھی 2008 میں تو اس کی ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی کیونکہ آپ کا موقف نہیں ہے. اس لیے تمام تر لوگ سیاستدان، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، یہ وہ جتنی آپ کی انگیجمنٹ رہے گی صحافی برادری کے ساتھ اتنی آپ کی امیج لانگ رن میں بہتر آئے گی، خراب نہیں ہوگی. سر دوسرے ایک اور چیز، یہ مہنگا کام نہیں ہے. ہاں سو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا، حکومت کے پاس اسپینڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ مہنگا کام ہے ہی نہیں. ہم نے خان صاحب کو بھی دیکھا، اس سے پہلے ہم نے 5th جن دیکھا.
سر اتنے کم پیسے دیتے تھے یہ کہ ان پیسوں پر کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور بہت سارے لوگوں کو تو پیسے ملتے بھی نہیں تھے. ایک ایکسس، وہ ایکسس کیا ہے کہ آپ کسی منسٹر کو بلانا چاہو اپنے شو پہ، وہ آ جائے گا وی لاگ پہ. اچھا اس سے کیا ہوگا، ہٹس آئیں گی، وہ اپنا خود ہی یوٹیوب سے کما لے گا. دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ چیز، وہ کہتے تھے جی پیسے نہیں ہے، کام کروا لو، مہینے کے 3 کام کروا لو. مہینے کے 3 کام بہت کام ہوتے ہیں. آپ نے مہینے کے 3 گیس کنیکشن لگوائے ہوں، آپ کے اگلے 3 مہینے سیٹ ہیں. سو یہ حکومت کر سکتی ہے، پیسے تو نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کو آپ نے کراچی جانا ہے، کسی آپ کے گھر والے نے ٹکٹ نہیں اویلیبل، مل ہی نہیں رہی، ساری ایئر لائنز بکڈ ہیں، فون کرو وہ آپ کو ارینج کروا دیں گے، آپ کا کام نکل آیا. سو بیسیکلی یہ تو وی لاگرز کو تو پکڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے خیال میں یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. جو ایک ریئلٹی ہے اس کو اپنائیں، نہ کہ اس کو کہیں کہ بند کریں. ٹویٹر ویسے بند نہیں ہے، یہ والی بات میں نے کر دی. جو جہاں سے ٹویٹر بند ہو، باقی باتیں جو یہ ہمارے فولز ڈریمز ہیں یہ. بٹ چلیں سر آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. مگر میرے خیال سے کافی ہم نے آج کے لیے باتیں کر لی، گیان ہم نے دیا، گیان دیے سر. آج ویسے گیان اورینٹیڈ تھا مثبت ایپیسوڈ. سو ناظرین آپ سے اجازت لیتے ہیں، کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.